قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک خبر دی ہے اللہ رب العزت نے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت، آپس کے اندر بڑے ہی رحم دل ہیں۔ یہ دوسری خبر دی ہے اللہ رب العزت نے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی آپ ان کو رکوع کی حالت کے اندر، کبھی سجدے کی حالت کے اندر دیکھیں گے، صرف اللہ کا فضل، اس کا رضوان، اس کی رضامندگی کو تلاش کرتے ہوئے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل، سب سے پاکیزہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے۔ محدثین کا یہ اصول ہے، حدیث کے راوی کے اوپر جرح کی جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے صحابی کے اوپر جرح نہیں کی جا سکتی ہے۔ کلہم عدول، وہ سارے کے سارے ہی عادل ہیں، وہ سارے کے سارے سچ بولنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا اور اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے سب سے جامع تعریف کی ہے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کی رسول اللہ سے ملاقات ثابت ہو، یہ ملاقات زندگی بھر کی ہو، جیسے سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، یا یہ ملاقات چند لمحوں کی ہو، جیسے نجد کے علاقے سے ایک شخص آیا، اونٹنی پر سوار ہو کر زادے راہ کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھا، جب گھر سے چلا تو اس کی نیت یہ تھی کہ راستے میں جہاں پر ضرورت پڑے گی کھا پی لوں گا، لیکن رکا ہی نہیں، اس شوق کے ساتھ کہ میں نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی اس کی ملاقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اللہ کے نبی بڑی جلدی کے اندر کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے اور دین اسلام کی وہ باتیں بتلا دیجئے جن کے اوپر میں اپنے گھر کے اندر جا کر عمل کر سکوں، ہو سکتا ہے دوبارہ میں نہ آ سکوں، کیونکہ گھر کے اندر میرے علاوہ کام کرنے والا مرد کوئی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، والدین بوڑھے ہیں، جانور ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کو چارہ ڈالنا، میرے سوا یہ ذمہ داری کوئی نبھانے والا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی چند بنیادی باتیں اس کو بتلائیں، یہ اجازت لیتا ہے، چل پڑتا ہے، یہی اس کی زندگی بھر کی ملاقات ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ملاقات، نہ اس سے بعد کوئی ملاقات۔ اونٹنی پہ سوار ہوا، ابھی تھوڑا سے سفر طے کرتا ہے، اونٹنی کا پاؤں کسی سوراخ کے اندر آیا، یہ اوپر سے گرتا ہے، گردن ٹوٹتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو پتا چلا، وہ آئے، رسول اللہ کو خبر دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو اٹھا کے اپنی گود کے اندر رکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ مجھے لگتا ہے یہ گھر سے بھوکا اور پیاسے ہی چلا تھا، اس نے کھایا پیا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جنت سے فرشتے جو ہیں انگوروں کا خوشہ توڑ کر لا کر اس کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ملاقات ہے، نہ اس سے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ جہاد، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی صدقہ، زندگی بھر کا سرمایہ کیا ہے؟ نبی رحمت سے ملاقات۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ ملاقات حالت اسلام کے اندر ہو۔ مکہ کے اندر لوگ ایسے موجود تھے جو رسول اللہ کو ملتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، ہم ان کو صحابی کہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے۔
پہلی شرط کیا ہے؟ ملاقات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری شرط کیا ہے؟ حالت اسلام کے اندر ملاقات ہو. اور تیسری شرط یہ کہ اسی کے اوپر اس کا خاتمہ ہو، اسلام کے اوپر اس کا خاتمہ ہو. اور ایک چوتھی شرط بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات تو ہو، آپ کی زندگی کے اندر وہ آپ سے ملا تو ہو، آپ کا دور تو اس نے پایا ہو، لیکن کسی سبب کی بنیاد کے اوپر وہ رسول اللہ کی زیارت سے محروم رہا ہو. اور یہ سبب کیا ہے؟ آنکھوں سے نبی نہ ہونا. عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ کے صحابی ہیں، آنکھوں سے نبی نے حالت اسلام کے اندر رسول اللہ سے ملتے رہے، لیکن آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکے. نبینا پن کی وجہ سے ہم ان کو بھی صحابی کہیں گے. یہ صحابی کا شرف اور مقام ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا حالت اسلام کے اندر، جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. او رآ من رآنی، اور جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھ لیا، یعنی صحابی کی زیارت کر لی، تابعی بن گیا، حالت اسلام کے اندر اس نے صحابی کی زیارت کر لی، اللہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے لیے نکلیں گے. پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اس پورے لشکر کے اندر کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو؟ کہا جائے گا ہاں فلاں ایک بندہ ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی، جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کی وجہ سے اللہ پورے لشکر کو فتح سے ہمکنار فرما دے گی. فرمایا پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھنے والا سوال کرے گا حل فیکم من رآ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا ہے؟ کہا جائے گا ہاں فلاں بندہ ہے جس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے. نبی رحمت نے فرمایا اللہ اس ایک کی برکت کی وجہ سے سب کو فتح عطا فرما دے گا. فرمایا پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھا جائے گا حل فیکم من رآ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تم میں کوئی ایسا شخص جس نے رسول اللہ کے دیکھے ہوئے کو دیکھا، یعنی جس نے تابعی کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ہاں فلاں تبع تابعی موجود ہے، اللہ اس ایک کی برکت کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے. حضرات یہ بابرکت گروہ ہے، یہ بڑا پاکیزہ گروہ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النجوم امرۃ للسماء، ستارے آسمان کے محافظ ہیں، وامنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں. پھر ایک وقت آئے گا جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر وہ چیز لے آئیں گے جن کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. صحابی ہونا کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے خبریں دی ہے قرآن کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے یہ خبر دی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو چکا ہے. اور جس سے ایک مرتبہ اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ دوبارہ اس سے ناراض نہیں ہوتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جنت کے اندر مزے لے رہے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کیا کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کسی نعمت کی کمی تو نہیں ہے؟ اہل جنت کہیں گے کہ نہیں اللہ ہر نعمت یہاں پر میسر ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے آج میں تمہیں ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، کبھی آج کے بعد تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا. اور جس سے ایک مرتبہ اللہ راضی ہو جائے اللہ پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے. ایک ہے خبر اور ایک ہے حکم.
اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیں، بات کے اندر اس معاملے کے اندر نرمی کرتے ہوئے اپنے حکم کو بدل سکتے ہیں، لیکن جو خبر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی وہ کبھی بدلا نہیں کرتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے دی گئی خبر بدل جائے تو پھر اللہ کی صفات کا انکار ہوگا کہ کیا اللہ کے علم کے اندر نہیں تھا کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کل کو یہ خبر کہیں جھوٹی نہ ہو جائے۔ اللہ نے جو خبر دی ہے قیامت تک کے لیے خبر دی ہے اور سچی خبر دی ہے، یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو چکا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کن مومنوں سے؟ جنہوں نے اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہ بھی خبر ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے جان لیا ہے کیا ان کے دلوں کے اندر، جو ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ نے اس کو جان لیا ہے، اور اس کو جاننے کے بعد اللہ نے خبر دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، یہ بھی اللہ نے خبر دے دی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا وہ گروہ، وہ پاک باز جماعت جو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ جناب انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے عمل تو ایسے نہیں ہے جیسے ابو بکر کے عمل تھے، جیسے عمر کے عمل تھے، لیکن میری محبت ان کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن میرا انجام بھی انہی کے ساتھ فرمانا۔ امت کے محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر افضل ترین مقام اگر کسی شخصیت کا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ بلندی، یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، کثرت سے صدقات کرنے کی وجہ سے نہیں، کثرت کے ساتھ سجود کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو دل کے اندر ایمان تھا، جتنی ایمان کی بلندی ہوتی گئی، جتنی رسول اللہ سے محبت بڑھتی گئی، جتنی اسلام کے ساتھ وابستگی بڑھتی گئی، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو اتنا ہی بلند کروا دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ پاک ہے، وہ جنتی ہے، ان کے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کے بارے میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل سبب منصب، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا سبب تعلق، ہر ایک کی نسبت ختم ہو جائے گی، لیکن جس کی نسبت میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگی کل قیامت کے دن میں اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، وہ تفریق نہیں کرتے ہیں، وہ افراط و تفریق کا شکار نہیں ہوتے ہیں، کسی کے مرتبے کو بڑھاتے کسی کے مرتبے کو کم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو مرتبہ، جو مقام، جو بلندی، جو رفعت، جو عظمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بیان کر دی ہے، نہ اس کو اس سے کم کرتے ہیں نہ اس کو اس سے بڑھاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا لوگوں بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیں اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو کی یا آدھی ونصیفہ یا آدھی جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، 300 تقریباً 12.5 گرام کے قریب جو ہے اس مٹھی کا وزن بنتا ہے، نصف مٹھی کا، اگر اتنی بھی جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، اللہ رب العزت احد پہاڑ خرچ کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب نہیں دیں گے جتنے اجر و ثواب سے میرے صحابی کو نواز دیں گے۔ حضرات اگر آج ہم بھی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بھی طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ نے اختیار کیا،
ایمان ویسے ہی لانا پڑے گا جیسے صحابہ لے کے آئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک جماعت جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گی. بات آپ نے واضح کر دی ہے، چھپائی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مذہب کے اوپر، جس دین کے اوپر، جس ملت کے اوپر، جس طریقے کے اوپر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے کو اختیار کرے گا وہ اس جماعت کے ساتھ ہوگا جو جنت کے اندر جانے والی ہے. اگر ہم بھی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس جماعت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کی محنت کے ساتھ، ہمیں ان کی محنتوں کی قدر کرنی چاہیے. مال بھی انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر بے درے خرچ کیا، جانیں بھی اللہ کے راستے کے اندر بے درے خرچ کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. الہ کلمت اللہ کریے، دین کی سربلندی کریے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے قرآن و سنت کے نفاذ کریے. صحابہ کرام نے اپنے وطن بھی چھوڑے ہیں، بچوں کو بھی قربان کیا ہے، ہجرتیں بھی کی ہے، کاروبار بھی ترک کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے. جس چیز کی بھی قربانی اسلام نے ہم سے مانگی ہے انہوں نے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، ان کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں جس طرح قرآن مجید کی آیات ان کو پڑھاتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی محبت اسی طرح سکھاتے ہیں جس طرح ہم قرآن مجید کا کوئی حصہ ان کو سکھاتے ہیں. آج ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، مگر روافظ ہر طرف سے شور غل کر کے، یلغار کر کے مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے. اصل ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد بھی درست کریں اور ان کو صحابہ کے ساتھ اپنی وابستگی بھی بتلائیں کہ ہماری اہل بیت کے ساتھ وابستگی کس طرح کی ہے، ہماری رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ وابستگی کس طرح ہے، اور ہمیں اس وابستگی کو کس طرح نبھانا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.